أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خدام الحمدیہ کی تنظیم کے قیام کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ خدام کو یہ احساس دلوں میں پیدا کیا جائے کہ جماعت کی ذمہ داریوں کو آئندہ تم نے اٹھانا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو. جب ایک بچہ 15 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ نوجوانی کی عمر میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سنبھالنا انتہائی ضروری ہے. اور خاص طور پر اس معاشرے میں تو والدین کو بھی اس کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، جماعت کے نظام کو بھی اس کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، اور خدام الحمدیہ کی تنظیم کو بھی اس کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. اگر آج ہم نے اس ذمہ داری کو نہ سمجھا تو اور پہلے سے بڑھ کر نہ سمجھا تو ہماری نئی نسل کے جماعت کی آئندہ آنے والی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے ہر خادم کے دل میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اب جماعت کی زندگی اور بقا میرے ساتھ وابستہ ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مثال یوں دیتے تھے، وہ واقعہ بیان کر کے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ احد میں انہوں نے کس طرح اپنی ذمہ داری کو سمجھا. تو فرمایا کرتے تھے کہ اسی طرح ہر خادم کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. اور حضرت طلحہ کا واقعہ یہ ہے کہ کسی نے ان کو کسی وقت مذاق میں لنجا کہہ دیا، یعنی جس کا ہاتھ صحیح کام نہیں کر رہا. تو حضرت طلحہ نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ ہاتھ لنجا کس طرح ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں نے ایک دفعہ تو جنگ جیت لی تھی اور جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹا ہے، اور درے پر جو کھڑے کیے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز، انہوں نے صحیح طور پر آپ کے حکم کو نہ سمجھتے ہوئے وہ درہ خالی کر دیا. اس کو دیکھ کر جب کفار
واپس پلٹے ہیں تو بڑا شدید حملہ تھا ان کا، اور ان کا زور سارا یہ تھا کہ کسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ پر کفار کی طرف سے تیروں کی بے انتہا بارش ہو رہی ہے، بچھاڑ تھی تیروں کی۔ تو کہتے ہیں اس وقت میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آگے کر دیا تاکہ کوئی تیر آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور سارے تیر انہوں نے اپنے ہاتھ پر لیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ جب تیر آپ کے ہاتھ میں لگتے تھے تو آپ کا ہاتھ ہلتا نہیں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں تو اف بھی نہیں کرتا تھا کہ کہیں اس سے میرا ہاتھ ہل نہ جائے اف کرنے سے، اور تیر کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ کر کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح میرا ہاتھ کافی دیر تک کھڑا رہنے کی وجہ سے ناکارہ ہو گیا، اور اس کو میں کام میں نہیں لا سکتا، اور یہ سب کچھ میں نے اس جذبے کے تحت کیا کہ میرے ہاتھ کے پیچھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے۔ آج اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو اسلام کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اس لیے میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ تو مسلم فرماتے ہیں کہ ہر خادم کو آج یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے پیچھے جماعت احمدیہ کا چہرہ ہے، اور میری ذرا سی حرکت یا غلط حرکت احمدیت کرنے کی وجہ سے احمدیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ہر خادم کو مکمل طور پر اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ اب میری زندگی نہیں رہی، بلکہ خدا تعالیٰ کے مسیح کی جماعت کی زندگی ہے۔ میں نے ان سب احکامات پر عمل کرنا ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، اور ان احکامات پر عمل کرنے سے ہی اپنی زندگیاں بھی سنوارنی ہیں۔ جوانی میں بعض دفعہ انسان کے جوانی کے جوش میں یہ صرف سوار ہوتا ہے کہ شاید ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، اس لیے جو دل میں آئے کر لو، یا یہ خیال ہوتا ہے کہ بڑی زندگی پڑی ہے، ذرا بڑی عمر کو پہنچیں گے تو پھر نیکیاں بھی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر لیں گے، اور اس کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کر لیں گے۔ نہیں، بلکہ احمدی خادم کو اپنے اندر سے، اپنے دل سے یہ سوچ نکال دینی چاہیے، اور اس کو نوچ کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، ان کی تعلیم سے ہم تمام کو دام کو منور کرنا ہوگا، نہ صرف اپنی آپ کو سنوارنے کے لیے بلکہ اپنے خاندان کے نام کی حفاظت کرنے کے لیے بھی، اپنے بزرگوں کا نام روشن کرنے کے لیے بھی، اور سب سے بڑھ کر اس جماعت کی نیک نامی کا باعث بننے کے لیے جس کی طرف آج ہم منسوب ہو رہے ہیں، کیونکہ آج ہماری ہر حرکت اچھی یا بری جماعت کی طرف منسوب ہو رہی ہے۔ یہ احساس ہر خادم کے دل میں ہو کہ آج میری کسی غلط حرکت کی وجہ سے احمدیت کے چہرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دشمن جو ہر وقت طاق میں بیٹھا ہے وہ ہماری ہر بات پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور ذرا سی غلط حرکت کو بھی بہت اچھالا جاتا ہے۔
تاکہ جماعت کو بدنام کیا جائے. اور آج کل تو دشمن پھر بہت زیادہ تیزی دکھا رہا ہے، خاص طور پر پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اور جگہوں پر. یہاں بھی جب موقع ملتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے سے نہیں رہتے. اس لیے ہمارے سے ہر وقت ایسے فعل سرزد ہونے چاہیے جو جماعت کی نیک نامی کا باعث بنے، نہ کہ بدنامی کا. اور خاص طور پر ان یورپین ممالک میں تو رہنے والوں کو اس بات کی خاص خیال رکھنا چاہیے. آپ لوگوں میں سے اکثریت پاکستان سے اس لیے یہاں آئی ہے کہ پاکستان میں احمدیوں کی زندگیاں جیرن کر دی گئی تھیں، اور ان ملکوں نے، یورپین ممالک نے اعلیٰ اخلاق دکھاتے ہوئے آپ کو اپنے اندر جذب کیا، آپ سے ہمدردی کی اور آپ کو یہاں حقوق دیے، اس لیے کہ یہ احمدی ہیں اور اپنے ملک میں تنگ ہیں، ان کو اپنے ملک میں تنگ کیا جاتا ہے. تو اگر ہماری غلط حرکتیں ہوں گی تو ان ملکوں کے لوگوں کو بھی اور انتظامیہ کی بھی آپ پر نظر ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ پاکستان میں جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ٹھیک ہوا، یہ لوگ ہیں ہی اس قابل. غلط حرکات کرنے والے یا قانون شکنی کرنے والے. اس لیے آپ لوگوں کو بہت پھونک پھونک کر یہاں قدم اٹھانا ہے. آج آپ کے ہاتھ کے پیچھے جماعت کا چہرہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے اپنے ہر قول و فعل سے اس بات کو ثابت کر دیں کہ حقیقت میں آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہیں اور اس کے فضلوں کے وارث ہیں، اور پھر نظام جماعت کے مکمل طور پر اطاعت گزار ہیں اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے والے ہیں. جب آپ اس طرح اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاریں گے تو پھر دیکھیں کہ ہر معترض کی انگلی جو آپ پر اٹھے گی وہ ناکام و نامراد اسی کی طرف واپس لوٹ جائے گی. اب میں یہ معیار حاصل کرنے کے لیے جس سے ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں اور پھر ان پر قائم رہ سکتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ چند ایک باتیں کروں گا. اس زمانے میں اور ان ملکوں میں، خاص طور پر یورپین ممالک میں یا مغربی ممالک میں، بلکہ آج کل تو پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں بھی اس طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ ہے سب سے بنیادی چیز جو ایک احمدی ہونی چاہیے کہ نمازوں کی طرف توجہ. کیونکہ نمازوں کی طرف توجہ کیے بغیر ہم اپنے خدا سے زندہ تعلق نہیں پیدا کر سکتے، اور جب تک خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا نہ ہو کسی وقت بھی ہمارے بہکنے اور جماعت کو نقصان پہنچانے کا باعث بننے کا امکان ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت جگہ نماز کی بارے میں تلقین فرمائی ہے. اس جگہ فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. یعنی تو کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا اور نماز کو قائم کر. یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی نسلوں کی اصلاح کے لیے، اپنے پاک نمونے قائم کرنے کے لیے، احمدیت کی صحیح تصویر دنیا کو دکھانے کے لیے سب سے ضروری چیز نماز ہے.
جیسا کہ فرمایا کہ یہ بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے، اور اس معاشرے میں تو بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بعض دفعہ انسان نوجوانی کی وجہ سے دنیا سے متاثر ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، دنیا داری کے کام کر لو، ابھی بہت زندگی پڑی ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ تو اگر اس عمر میں آپ ان باتوں میں نہ پڑیں اور اس عمر میں نمازوں کی طرف توجہ ہو جائے تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے کرنے کی طرف، دنیا داری کی باتیں جو ہیں ان کے کرنے کی طرف آپ کی توجہ ہی پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے کہ دنیا داری کی طرف توجہ ہو، صرف نماز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں سے رکے رہیں گے، ان سے بچتے رہیں گے، تو اپنی عاقبت سنوارنے کے ساتھ ساتھ جماعت کی نیک نامی کا باعث بھی بن رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ابدی جنتوں کے وارث بھی بن رہے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ اب ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو ہمارے تقریباً میرا خیال ہے 90-95% اطفال کو بھی یاد ہوگی، لیکن کیا اس کی روح کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل بھی ہم کر رہے ہیں؟ ایک اور حدیث میں ہے مسند احمد بن حنبل میں کہ راس الامر و عمودہ الصلاۃ، یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی شریعت کا مغز اور اس کا ستون نماز ہے۔ تو دیکھ لیں اس میں مزید وضاحت فرما دی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اب یہ ترجمہ بھی ہر ایک کو آتا ہے، یہ حدیث کے عربی الفاظ بھی ہر ایک کو یاد ہیں، لیکن کیا اس کی گہرائی میں بھی ہم نے غور کیا کبھی؟ اگر کوئی چھت جو ستون پر کھڑی ہو، اگر اس کے ستون ہٹا دیے جائیں تو کیا وہ نیچے نہیں آ جائے گی؟ تو ہم پر جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کی چھت کا سایہ ہے، یہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک ہم نمازوں کی طرف توجہ دیتے رہیں گے اور نمازوں کے قیام کی حالت پیدا کرتے رہیں گے، کیونکہ ان نمازوں نے ہی اس چھت کو سہارا دیا ہوا ہے، اور نمازیں بھی اس طرح ادا کی جائیں جو ان کے ادا کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز باجماعت پڑھو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ اس وقت کیونکہ میں نماز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس لیے اتنا حصہ ہی لوں گا، کیونکہ اس حدیث میں حقوق اللہ کا بھی ذکر ہے اور حقوق العباد کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اگر ہم نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کر رہے، اپنے کام کے حرج کے خوف سے نمازیں نہیں پڑھ رہے، تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ یعنی ہم نے اپنے اس کام کو اپنا رازق سمجھ لیا ہے کہ فرمایا کہ نماز باجماعت پڑھو، تو اس طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس بارے میں بڑی تفصیل سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کیونکہ اصل عبادت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز وقت پر اور باجماعت ادا کی جانی چاہیے۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام ہر احمدی کو کرنا چاہیے، اور اس عمر میں خدام الانبیاء کی عمر میں جو کچھ بچے داخل ہو رہے ہیں
اطفال الانبیاء کی عمر جن پہ فرض ہو چکی ہیں نماز، 10 سال کی عمر سے اوپر ہو گئے ہیں، ان کو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ساری زندگی کی عادت پڑ جائے۔ اور کیونکہ خدام الانبیاء کی ذمہ داری بچوں کی تربیت بھی ہے، کیونکہ اطفال الانبیاء کی تنظیمی لحاظ سے خدام الانبیاء کے زیر انتظام ہے، اس لیے بچوں کی تربیت اور ان کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالنے کی کوشش بھی کرنے کے لیے اور وہ پروگرام ایسے بنانے کے لیے جس سے ان کو عادت پڑے نمازیں ادا کرنے کے لیے، خدام الانبیاء کا کام ہے۔ ایک صحابی نے ایک روایت آتی ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ بچے کو کب نماز پڑھنی شروع کرنی چاہیے، تو آن سلم سے یہ بات جب دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ بچہ جب اپنے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں تمیز کرنا جان لے تو اسے نماز کا حکم دو۔ اب آج کل کے زمانے میں جو ماں باپ اپنی صحیح تربیت کرتے ہیں بچوں کی، ان کو تو بڑی اچھی طرح 6-7 سال کی عمر میں پتہ لگ جاتا ہے، بلکہ 4-5 سال کی عمر میں پتہ لگ جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ کون سا اور بائیں ہاتھ کون سا۔ تو آہستہ آہستہ بچپن میں ہی عادت ڈالتے رہنا چاہیے۔ اگر اس کے مطابق بچوں میں نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی جائے تو بچپن سے ہی ان کو خدا سے اور دین سے ایک تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اور بعض لوگوں کو جو یہ شکوہ رہتا ہے کہ بچے جماعت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم سے ماں باپ سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، تعاون نہیں کرتے، اور وہ صورت بھی انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں نماز معاف فرما دی جائے کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں، مویشی وغیرہ کے سبب سے کپڑوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا اور نہ ہمیں فرصت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، جب نماز نہیں تو ہے ہی کیا؟ وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ نماز کیا ہے؟ یہی کہ اپنے عز و نیاز اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا اور اس سے اپنی حاجت روائی چاہنا، کبھی اس کی عظمت اور اس کے احکام کی بجاوری کے واسطے دست بستہ کھڑا ہونا، اور کبھی کمال مذلت اور فروتنی سے اس کے آگے سجدے میں گر جانا، اس سے اپنی حاجات کا مانگنا، یہی نماز ہے۔ ایک سائل کی طرح کبھی اس مصول کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، اس کی عظمت اور جلال کا اظہار کر کے اس کی رحمت کو جنبش دلانا، پھر اس سے مانگنا۔ بس جس دین میں یہ نہیں وہ دین ہی کیا ہے؟ انسان ہر وقت محتاج ہے اور اس سے اس کی رضا کی راہیں مانگتا رہے اور اس کے فضل کا اس سے خواستگار ہو، کیونکہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اے خدا، ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے ہو جائیں اور تیری رضا پر کاربند ہو کر تجھے راضی کر لیں۔ خدا کی محبت، اسی کا خوف، اسی کی یاد میں دل لگا رہنے کا نام نماز ہے اور یہی دین ہے۔ پھر جو شخص نماز ہی سے فراغت حاصل کرنی چاہتا ہے اس نے حیوانوں سے بڑھ کر کیا کیا؟ وہی کھانا پینا اور حیوانوں کی طرح سو رہنا، یہ تو دین ہرگز نہیں، یہ سیرت کفار ہے، بلکہ جو دم غافل وہ دم کافر والی بات بالکل راست اور صحیح ہے۔ پھر دوسری اہم بات جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور جس کے بغیر ہم نہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور نہ دینی احکام کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ذمہ داریوں کا احساس دل میں پیدا کر سکتے ہیں،
اور نہ ہی وہ ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں جس سے دشمنوں کا منہ بند کر سکیں. اور جب یہ نہیں ہوگا تو ہم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلا کر ہم نے چھوڑنا ہے. ہم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اب اسلام پر چلنے والا تیر، اسلام پر چلنے والا ہر تیر ہم اپنے ہاتھوں پر لیں گے اور کبھی اسلام کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. تو یہ تعلیم جس سے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور خدا تعالیٰ کے قرب کو پانا ہے، اور یہ ہتھیار جس سے ہم نے دشمن کے منہ بند کرنے ہیں وہ قرآن کریم ہے. بس اس کے پڑھنے کی طرف بھی بہت توجہ دیں. ہم میں سے ہر ایک فرض کرے، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں، کہ اس نے روزانہ صبح قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرنی ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلنا جب تک 1 یا 2 رکوع قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنی. اسکول یا کالج جانے والے اپنے فرض کر لیں، طلباء جتنے ہیں، اسٹوڈنٹس جتنے ہیں، اور کام پر جانے والے اپنے فرض کر لیں کہ ہم نے صبح ضرور تلاوت کرنی ہے. تو ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز صبح اٹھ رہی ہوگی، آ رہی ہوگی، اور پھر اس کی وجہ سے تمام گھر اور پھر جماعت بحیثیت جماعت جو پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے حصہ پا رہی ہے اور مزید بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوں گے، انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی. قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت کس قدر ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلام اللہ کی فضیلت مخلوق کے کلام پر ایسی ہی ہے جیسے خود خدا تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر. اور سوچیں کہ ایک انسان کی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے، یا اس کی مخلوق کی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے. تو یہی اس سے اندازہ آدمی لگا سکتا ہے کہ ہماری باتیں یا ہمارے کام یا دوسری کتابیں جن پر ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو جتنا حصہ پڑھیں اس کا ترجمہ بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق ملے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فیض بھی ہم پر جاری رہیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ فخر قرآن مجید ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتایا ہے اور تمام قوا کی تربیت فرمائی ہے، اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کے دور کرنے کا طریق بھی بتایا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بتایا ہے کہ یہ برائیاں ہیں، اس کے مقابلے میں یہ بتایا ہے کہ ان کو دور اس طرح کیا جا سکتا ہے. اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہی مل جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو. یعنی کہ اپنی زندگیاں جو گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق، قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. آپ فرماتے ہیں پھر کہ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر طوطے کی طرح یوں ہی بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں، جیسے ایک پنڈت اپنی پوتھی کو اندھا دھند پڑھتا جاتا ہے، نہ خود سمجھتا ہے اور نہ سننے والوں کو پتہ لگتا ہے. اسی طرح پر قرآن شریف کی تلاوت کا طریق صرف یہ رہ گیا ہے کہ 2-4 سپارے پڑھ لیے اور کچھ معلوم نہیں کہ کیا پڑھا. زیادہ سے زیادہ یہ سر لگا کر پڑھ لیا، یہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہم نے بڑی اعلیٰ تلاوت کی ہے، یہ خیال پیدا ہو گیا، اور قاف اور عین کو پوری طرح ادا کر دیا. تو فرمایا کہ قرآن شریف کو عمدہ طور پر اور خوش الحانی سے پڑھنا بھی ایک اچھی بات ہے،
مگر قرآن شریف کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معارف پر اطلاع ملے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ یاد رکھو کہ قرآن شریف میں ایک عجیب و غریب اور سچا فلسفہ ہے، اس میں ایک نظام ہے جس کی قدر نہیں کی جاتی۔ جب تک نظام اور ترتیب قرآنی کو مد نظر نہ رکھا جائے، اس پر پورا غور نہ کیا جاوے، قرآن شریف کی تلاوت کے اغراض پورے نہ ہوں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ قرآن کریم کے 500 کے قریب حکم ہیں، اور اس نے تمہارے ہر ایک عضو اور ہر ایک قوت اور ہر ایک وضع اور ہر ایک حالت اور ہر ایک عمر اور ہر ایک مرتبہ فہم، یعنی جتنی کسی میں عقل اور فہم ہے، اور مرتبہ فطرت یا اس کے اپنے اندر جو فطرتی صلاحیتیں ہیں، اور مرتبہ سلوک، اس کی اپنی نیکی کا مرتبہ، اور مرتبہ انفرادیت اور اجتماع کے لحاظ سے ایک نورانی دعوت تمہاری کی ہے، تو تم اس دعوت کو شکر کے ساتھ قبول کرو، اور جس قدر کھانے تمہارے لیے تیار کیے گئے ہیں، یعنی یہ روحانی معاہدہ ہے، روحانی کھانے ہیں جو تمہارے لیے تیار کیے گئے ہیں قرآن کریم کی تعلیم میں، وہ سارے کھاؤ اور سب سے فائدہ حاصل کرو۔ جو شخص ان سب حکموں میں سے ایک کو بھی ٹالتا ہے، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ عدالت کے دن مواخذے کے لائق ہوگا، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اگر نجات چاہتے ہو تو دین الجائز اختیار کرو، اور مسکینی سے قرآن کریم کا جوا اپنی گردنوں پر رکھو، یعنی کہ ایسا حالت پیدا کرو کہ ہر حکم کو ماننے والے ہو، تجویزی کرنے والے نہ ہو، مسکینی تمہارے اندر ہو، اور ہر حکم کو اطاعت سے عمل ماننے والے بھی ہو۔ جب ہم اس طرح غور کر کے قرآن کریم پڑھیں گے اور اس کی تعلیم کو اپنے پر لاگو کریں گے، جیسا کہ حضرت محمد علیہ السلام نے وضاحت سے فرمایا، تو اپنی اصلاح کا بھی باعث بنیں گے، اور دلائل سے، قرآن کریم سے دلائل سیکھ کر دعوت اللہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ہمارے اندر ان احکامات پر عمل کرنے سے پاک تبدیلی بھی پیدا ہوگی، اور یہ پاک تبدیلی دوسروں کو ہماری طرف کھینچنے کا بھی باعث بنے گی، اور اس طرح دعوت اللہ کے مزید دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس ملک میں یا ان ملکوں میں، یورپین ملکوں میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، ان قوموں کا، ان ملکوں کا آپ پر یہ احسان ہے، انہوں نے آپ پر یہ احسان کیا ہے کہ آپ کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی ہے، آپ کو حقوق دیے ہیں، آپ کو آزادی دی ہے، تو اس احسان کا بدلہ صرف آپ اس طرح اتار سکتے ہیں کہ ان کو اسلام کی خوبصورت تعلیم سے آگاہ کریں، ان پر یہ احسان کریں کہ وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، انہیں بھی اپنے پیدا کرنے والے خدا کی طرف جھکنے اور اس کی عبادت کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو، وہ بھی ان فیوز سے حصہ لینے والے بن جائیں جو ایک مومن کو قرآن کریم کی تعلیم کرنے سے ملتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہمارے کندھوں پر ہے، اور یہ ہم نہیں ادا کر سکتے جب تک کہ خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو، اور اس کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس کے آگے جھکنے والے نہ بنیں جب تک، اور اس کی دی ہوئی تعلیم کو سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کرنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک مثالی احمدی بنیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حکم جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی عموماً اس طرح توجہ دیتے بھی ہیں، وہ مالی قربانی ہے۔ نوجوانوں میں کیونکہ بعض دفعہ اس شدت سے یہ جذبہ نہیں ابھرتا جس شدت سے یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور پھر خاص طور پر اس معاشرے میں جہاں اور بہت سی ترجیحات ہیں
اور بہت سارے شوق ہیں، مثلا کاروں کے لیے نئے ماڈل خریدنے کا، پھر بڑی کاریں خریدنے کا، یا بعض ایسے ہیں جن کو شروع میں تو اپنے کیس حل نہ ہونے کی وجہ سے بڑا لمبا عرصہ یہاں رہنا پڑا، اب پاکستان جانے کی اجازت ملی جب کیس پاس ہو گئے، تو بجائے اس کے کہ سال میں ایک دفعہ کا چکر لگائیں، 2-3 بھی بعد لگا لیتے ہیں، کیونکہ پیسے جب آ جائیں تو وہ یہ تعداد کم ہی ہو لیکن ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے اور مختلف اخراجات ہیں۔ اگر وہ اپنے اخراجات میں بچت کر کے اپنے بیوی بچوں کو بھی سمجھائیں، ہم میں سے جو خدام ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں، کہ یہ بچت ہم کسی خاص مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اس بچت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے سے ہمارے مالوں اور جانوں کو بہت زیادہ برکت ملے گی، یہ سمجھائیں اپنے بچوں کو، اور یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق انشاءاللہ بہت برکت پڑے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جب اس طرح اپنے بچوں کو آپ سمجھائیں گے اور بیویوں کو اپنی سمجھائیں گے، تو خاص طور پر بچوں میں بچپن سے ہی دین کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے گی، بلکہ بچوں سے ہاتھوں سے خرچ کرنے کی ان کو عادت ڈالیں مختلف چندوں میں، جیسے وقفہ عید ہے یا تاریخ عید وغیرہ۔ اور جو بچے اس طرح پروان چڑھیں گے انشاءاللہ وہ بڑے ہو کر دین کی خاطر قربانیاں کرنے والے بھی ہوں گے، اور دین سے چمٹے رہنے والے ہوں گے، اور آپ کو بے فکر رکھیں گے، اور آپ کو اس فکر سے بھی آزاد کر رہے ہوں گے کہ بڑے ہو کر جو یا جوان ہو کر اس ماحول کی رو میں بہک جانے کی جو والدین کو فکر ہوتی ہے اس سے بھی آپ آزاد ہو رہے ہوں گے۔ اور یہ قربانیاں جو آپ کریں گے، مالی قربانیاں، یہ آپ کی نسلوں کو دین پر قائم رہنے اور جیسا کہ میں نے کہا دین سے چمٹے رہنے کی ضمانت بن جائیں گے۔ پھر یہ بھی مجھے علم ہے کہ بعض اخراجات ایسے ہوتے ہیں یہاں آئے ہوئے بہت سارے لوگوں کے، جن کو پاکستان میں بھی اپنے خاندانوں کو اخراجات بھجوانے ہوتے ہیں، ضرور بھجوائیں، یہ میں نہیں کہتا کہ ان پر خرچ بند کر دیں، لیکن ہر چیز میں ایک اعتدال ہونا چاہیے، اور یہ آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ کس طرح کہاں سے کس شکل میں بچت کی جائے تاکہ مالی قربانی کی طرف زیادہ سے زیادہ رجحان پیدا ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثریت اپنی عمومی مالی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہے اور پوری کر رہی ہے، اور بڑی قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، سوائے چند ایک لوگوں کے۔ تو یہ ذکر میں صرف اس لیے کیا ہے کہ ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلانی چاہتا ہوں۔ آپ کا ایک وعدہ ہے، ایک تحریک پر عمل کرنے کا ایک عہد ہے جو آپ نے یہاں کی جرمن جماعت نے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اور وہ 100 مساجد کی تعمیر کا وعدہ ہے۔ جو مدت آپ کو پہلے دی تھی حضور رحمہ اللہ نے، وہ گزرنے کے بعد مزید اتنی مدت آپ نے لی، 10 سال، اور اب تک اس میں سے 75% کام مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن 20% کام بھی نہیں ہوا۔ تو 17 یا 18 مساجد میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ اگست تک مکمل ہوں گی۔ یہ تو بڑی سست رفتار ہے۔ خدام الاحمدیہ، باقی جو دوسری تنظیمیں یا دوسرے کمانے والے ان کو تو میں بعد میں کہوں گا، لیکن اس وقت آپ خدام سے مخاطب ہوں میں کہ خدام الاحمدیہ کو اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے
کیونکہ اگر معاشی حالات خراب ہو بھی گئے ہیں اس ملک کے، بعض کاروباری طور پر اتنا فائدے میں نہیں ہیں، یا ملازمتوں میں بھی پوری طرح وہ سہولت نہیں جو پہلے ہوتی تھی کسی وقت میں، تب بھی میرے اندازے کے مطابق بہت بڑی اکثریت اس قابل ہے کہ قربانی کر سکے اور اپنے کیے ہوئے وعدے اور عہد کو پورا کر سکے۔ اس لیے اور کیونکہ ایک کافی بڑی تعداد، تقریباً تیسرے حصے سے زیادہ بڑی تعداد خدام کی ہے جو یہاں کمانے والے ہیں، اس لیے میں خدام سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور جو اپنے حصے کا وعدہ ہے وہ تو کم از کم پورا کرے۔ باقیوں کو میں توجہ دلاؤں گا، جیسا کہ میں نے کہا، کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے پھر یہ اعلان کرنا پڑے، تمام دنیا کے احمدیوں کے سامنے یہ یقینی کرنی پڑے کہ جرمنی کی جماعت اب اس قابل نہیں رہی کہ وہ اپنے کیے ہوئے عہد پر عمل کر سکے، اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر سکیں۔ اس لیے دنیا ان کی مدد کرے تاکہ وہ اپنی 100 مساجد مکمل کر سکیں۔ اگر تو یہی صورتحال ہے تو پھر کھلے طور پر مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کی مدد کا انتظام کر دوں۔ بہرحال اگر خدام اور نوجوان جو کما رہے ہیں اس ذمہ داری کو سمجھیں اور تو اپنی اس طرح وہ اپنی کمائی میں سے اس خاص مقصد کے لیے خرچ کریں۔ جو نہیں کما رہے وہ اپنے والدین کو اس کی ترغیب دلائیں، ان کو توجہ دلائیں کہ یہ وعدہ جو کیا ہوا تھا اس کو پورا کرنا ہے ہم نے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس سوچ کے ساتھ بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں برکت ڈالے گا اور آپ جلدی سے جلدی مساجد کی تعمیر بھی کر سکیں گے۔ اب 5 سال بقایا رہ گئے ہیں اور یہ چوتھا حصہ ہے عرصے کا۔ ابھی اس عرصے میں آپ نے تقریباً 80% کام کرنا ہے، تو یہ سوچ لیں کہ کس طرح کرنا ہے یا نہیں کرنا، تب بھی مجھے پتہ لگے، اور پھر جوڑ کے بیٹھیں اور سوچیں اور غور کریں اور پھر بتائیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یقیناً سمجھو کہ صرف یہی گناہ نہیں کہ میں ایک کام کے لیے کہوں اور کوئی شخص میری جماعت میں سے اس کی طرف کچھ التفات نہ کرے، بلکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی گناہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی خدمت کر کے یہ خیال کرے کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ اگر تم کوئی نیکی کا کام بجا لاؤ گے اور اس وقت کوئی خدمت کرو گے تو اپنی ایمانداری پر مہر لگا دو گے اور تمہاری عمریں زیادہ ہوں گی اور تمہارے مالوں میں برکت دی جائے گی۔ پھر ایک اور بہت بڑی ذمہ داری ہے احمدی نوجوانوں کی، اور اس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے، وہ ہے تعلیم۔ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے لوگوں کی بات زیادہ سنتے ہیں، اس لیے اسلام کو پیغام پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہوں۔ جو نسل یہاں پل بڑھ رہی ہے اس کو پڑھائی کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگ جب یہاں کے مقامی دیکھیں گے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیندار بھی ہیں، تو ان کو بھی آپ میں دلچسپی پیدا ہوگی اور پھر آپ کو دعوت اللہ کے مزید مواقع میسر آئیں گے۔ قوموں کی زندگی میں صرف ایک نسل تک نہیں سوچا جاتا، بلکہ مستقبل کے بارے میں بھی سوچا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ، آپ میں سے وہ بچے جو اس وقت 15-16 سال کی عمر تک پہنچ گئے ہیں یا اس سے بڑی عمر کے ہیں، جو پڑھائی کر رہے ہیں، اپنی پڑھائی کی طرف خاص توجہ دیں اور اس جذبے اور شوق سے پڑھائی کریں کہ ہم نے اس کو دین کی خدمت کے لیے بھی استعمال کرنا ہے۔ اور یہاں اس ملک میں جو اعلیٰ ترین پڑھائی کے معیار ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
اکثر میں نے لوگوں سے بچوں سے جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں پوچھتا ہوں تو عموماً لڑکیاں پڑھائی میں زیادہ آگے ہوتی ہیں، ہوشیار ہوتی ہیں بنسبت لڑکوں کے. حالانکہ مرد کی زیادہ ذمہ داری ہے اپنے گھر چلانے کے لیے بھی اور دوسرے جماعتی امور کی سر انجام دہی کے لیے بھی. اور مومن کو تو ویسے بھی فرض ہے کہ وہ علم کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے. تو جب آپ اس سوچ کے ساتھ علم حاصل کریں گے کہ اس کو ہم نے دین کی خدمت کے لیے بھی استعمال کرنا ہے، تو یہ دنیاوی علم بھی آپ کا دین شمار ہو جائے گا اور آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کے مواقع میسر آئیں گے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مطلق جاہل سے انسان گھبرا جاتا ہے، یعنی جو بالکل جاہل ہو اس سے باتیں کرتے ہوئے انسان گھبرا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اگرچہ انگریزوں کی تعلیم کا مضر اثر کتنا ہی کیوں نہ ہو، مگر تاہم یہ فائدہ ضرور ہے کہ فہم میں وسعت اور باتوں کے سمجھنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. یعنی ان کا پڑھائی کی وجہ سے دماغ ذرا روشن ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح دلائل سے قائل ہونا ہے، اور دلیل کی ان کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے جسے قبول کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ہاں، اور ہمیں ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے رفتہ رفتہ پیدا ہو ہی جانیں گے. وحشی لوگ جن کو کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے، ان سے انسان کیا کلام کر سکتا ہے. اس تعلیم یافتہ گروہ پر اگرچہ دنیا کا حجاب ہے، یعنی اس وقت تو ان کے اوپر دنیا چھائی ہوئی ہے، مگر تاہم صحیح فطرت لوگ سمجھ کر ہماری طرف آ رہے ہیں. اب ہماری جماعت کا ایک حصہ انہی میں سے ہے. ہم خود تو کسی کو یہاں بیٹھے ہوئے بلا نہیں رہے، آخر خود ہی سمجھ کر آ رہے ہیں. فرمایا کہ غرضی کے فہم اور عقل والے پر بڑی امید ہوتی ہے. میرے ڈنگر بیل، یعنی بیل سے انسان نے کیا بات کرنی ہے، یعنی کہ تعلیم حاصل کریں گے اور پھر تعلیم حاصل کر کے تعلیم یافتہ لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو لوگ جماعت کا پیغام پہنچانے میں، اسلام کا پیغام پہنچانے میں بھی زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور کامیابی سے اپنی دعوت اللہ کر سکتے ہیں. اس لیے ابھی سے وہ نوجوان جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا تعلیم یونیورسٹیوں میں جا چکے ہیں یا اسکولوں میں، ایسے اسکولوں میں ہیں جہاں ابھی ان کے امکانات ہیں تو بہتر پڑھائی کر سکیں، ان کو کوشش کر کے اپنے پڑھائی کو اور مزید بہتر بنانا چاہیے تاکہ دین کے زیادہ سے زیادہ کام آ سکیں. پھر باتیں تو اور بہت ساری ہیں. پھر ایک اور بات ہے جس میں توجہ دلاتا ہوں اس وقت، وہ یہ ہے کہ آج کل آزادی کے نام پر یہاں کا ماحول ہمارے نوجوانوں پر بھی اثر ڈال رہا ہے، اور نوجوان سمجھتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کرنا یہ آزادی ہے. یہ آزادی نہیں ہے بلکہ نوجوانوں کا بربادی کی طرف ایک قدم ہے. اس لیے کبھی جو یہاں آئے ہوئے ہیں یقیناً ان میں ایک پاکیزہ اور نیک روح ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جماعت سے تعلق رکھا ہوا ہے، کبھی ان کے زیر اثر نہ آئیں کیونکہ وہ تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں. بلکہ جو آپ کے ایسے ہیں نوجوان، ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں نہ کہ ان سے متاثر ہونے کی. کیونکہ یہ جو بچے اتنا نافرمان ہوتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، دوسرے لڑکوں کی بری صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور پھر اسکولوں میں بعض دفعہ غلط قسم کے لڑکوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. شروع میں سگریٹ پینے کی عادت پڑتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری نشہ آور چیزیں پینے کی عادت پڑتی ہے، اور پھر اپنی والدین کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں اس چیزوں سے، اور اپنی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں. زندگی سنور تو نہیں رہی ہوتی، برباد ہی ہو رہی ہوتی ہے. کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، کوئی نمونہ دیکھ لیں اپنے سامنے رکھ کے، ایک بھی مثال ایسی نہیں ملے گی آپ کو کہ جس نے اس طرح کی اپنی آزادانہ ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کی اور وہ برباد نہ ہوا ہو.
پھر اگر نشہ والی باتیں نہ بھی ہو تو اور بھی ان دوستوں میں بیٹھنے کے ساتھ بہت ساری دوسری لفظیات ہیں جن کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ مکمل طور پر انسان غلاظتوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور ان میں سے ایک بہت بڑی لعنت جس کے بارے میں اکثر میں کہتا رہتا ہوں، انٹرنیٹ پر یا ویڈیو پر گندی فلمیں دیکھنے کی عادت ہے۔ انٹرنیٹ کے ویڈیو کا بہترین استعمال جو ہے وہ کیوں نہ ہم کریں، بجائے کہ گندی فلمیں دیکھنے کی طرف توجہ پیدا کر لیں۔ اور اس بارے میں بعض والدین بھی ہیں جو میں نے دیکھا ہے احتیاط سے کام نہیں لیتے، اور اکثر ایسے بچے جو نوجوانی کی عمر میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے والدین اس وقت یہاں اس وقت والدین بیٹھے بھی ہوئے ہیں، کچھ بڑی عمر کے بھی ہیں، کچھ خداؤں الحمد کی عمر کے بھی ہیں، جو بچے نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے والدین اکثر خداؤں الحمد کی عمر کے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی محتاط رہیں اور اپنے بچوں کی بھی نگرانی کریں کہ وہ ایسے گندے پروگرام نہ دیکھیں، اور نہ خود کبھی گھر میں دیکھیں، نہ باہر دیکھیں، کیونکہ اس معاشرے میں تو ایسے گندے پروگراموں کی اتنی اہمیت نہیں ہے، یہاں چاہے یہ اہمیت ہو نہ یا نہ ہو، لیکن یہ ثابت شدہ بات ہے کہ ایسے بچے اور ایسے والدین، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو اس طرح آزادی سے گندے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بگڑتے چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہوتے ہیں، اپنا دین بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ جو کچھ وہ کماتے ہیں وہ انہی غلاظتوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب ان کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک احمدی جب ایسے کاموں میں پڑتا ہے تو وہ میں نے دیکھا ہے دوسروں کی نسبت زیادہ تیزی سے تباہی کے گڑھے میں گرتا ہے۔ اس لیے میری ایسے والدین اور ایسے نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ جو بیہودہ پروگراموں کو ہلکی پھلکی تفریح سمجھ کر ٹال دیتے ہیں اور دیکھنے سے باز نہیں آتے باوجود کہنے کے، وہ اس طرف خاص توجہ دیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہر وقت اس کوشش میں رہیں کہ آج اگر دنیا میں اسلام قائم ہونا ہے اور اسلام کی تعلیم کا جھنڈا لہرایا جانا ہے اور اس کے صحیح نمونے دنیا میں قائم ہونے ہیں تو وہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہونے ہیں۔ اس لیے آپ کی توجہ مکمل طور پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم پر اور اس پر عمل کرنے پر ہو۔ اپنے ذہنوں میں یہ بات میخ کی طرح گاڑ لیں، کیل کی طرح گاڑ لیں کہ دنیا کی بھلائی اب آپ سے وابستہ ہے، اس لیے اپنی بھی اصلاح کریں اور دنیا کی اصلاح کے لیے بھی ایک عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔